السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ رات تک اس کے دل کا بوجھ بے تحاشا بڑھ چکا تھا، اتنا کہ اسے اپنے سینے میں بائیں طرف درد محسوس ہونے لگا۔ پھر یہ درد بڑھ کر شانوں اور پھر کوہنی تک جا پہنچا۔ وہ بے حال ہونے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر علی کو جگانا پڑا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ پہلے بھی کبھی اس طرح کا درد محسوس ہوا ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بس آج ہی نہ جانے کیوں دل بہت گھبرا رہا ہے۔ یہ تو انجائنا پین لگتا ہے، وہ بڑبڑایا۔ خیر حوصلہ کرو، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں گاڑی نکالے، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ ہسپتال پہنچ کر اس کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی۔ مختلف قسم کے ٹیسٹوں کا مشورہ دیتا ہوا ڈاکٹر پر یقین تھا کہ یہ انجائنا پین ہی ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی مسئلہ۔ ڈاکٹر اس سے مخاطب تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اثبات میں سر ہلانے سے کچھ حاصل نہ تھا۔ آپ یہ ٹیسٹ وغیرہ کرائیں، رپورٹس آنے پر ہی میں کچھ کہہ سکوں گا۔ فی الحال میں نے یہ ٹیبلٹس دی ہیں، ان سے آرام آ جائے گا۔ تو تم دل کی مریضہ بن گئی ہو۔ رپورٹس آنے پر وہ قدرے جھنجھلایا ہوا تھا۔ نہ جانے تمہیں کیا تکلیف ہے، وہ سب کچھ تمہارے پاس ہے جس کی تمنا تم نے کی تھی، جس کے لیے تم اپنی پچھلی زندگی سے دستبردار ہوئیں۔ اب یہ سب کچھ حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہو۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کا اندر خوش تھا۔ وہ دل کی مریضہ بن کر بڑا اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مت الجھو، بڑی بڑی خوشیوں کو محسوس کرو۔ تم چاہو تو ایک دنیا کو خرید سکتی ہو، لیکن تم مڈل کلاس عورتوں کی طرح۔ وہ جھنجھلاہٹ میں جملہ بھی مکمل نہ کر سکا۔ یہ دل کا درد یوں ہی تو نہیں پال لیا تم نے، کوئی تو الجھن ہے جو تمہیں تنگ کرتی رہتی ہے۔ اسے بولنے پر آمادہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ لب بینچے بیٹھی رہی۔ وہ کچھ بھی بولنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اس فراڈ شخص سے نفرت تھی۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ کر، جھنجھلاتا دیکھ کر اس کا دل خوش ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سگار سلگایا، پھر قدرے ٹھنڈا ہو گیا۔ اچھا یوں کرتے ہیں، گھومنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ آج کل ملک سے باہر جانا تو ممکن نہیں، یہیں کسی پرفضا مقام پر چلتے ہیں، مہینے دو مہینے بعد ورلڈ ٹور پر نکلیں گے۔ کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کی خوشی، وہ تنزن بولی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک کٹ پتلی ہے اور اس کی ساری ڈوریاں سکندر علی کے ہاتھ میں ہیں۔ کچھ دن بعد اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہاں سے ہم مری، بھوربن وغیرہ ہو آئیں گے، تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ تم بہت ٹینس ہو گئی ہو نا ڈارلنگ؟ وہ یکا بے حد میٹھا ہو گیا۔ ہاں شاید میرا بھی قصور ہے، میں نے تمہیں شادی کے بعد وہ توجہ نہیں دی جس کی تم مستحق ہو، لیکن میں آج کل بے حد مصروف ہوں۔ تمہیں اپنے شوہر کی مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے، انہیں شیئر کرنا چاہیے۔ بیوے کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم بے حد ذہین ہو، میں نے تمہارا انتخاب یوں ہی نہیں کیا، لیکن تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو۔ اس حساسیت سے تمہیں اور مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس سے وہ کچھ کہتی اور وہ اسے دلاسا دیتا، جس کے سامنے وہ اپنی غلطیوں پر گناہوں کا اعتراف کرتی اور وہ اسے نئی آنے والی زندگی کی امید دلاتا، اس کی گناہوں کی معاف ہو جانے کی یقین دلاتا۔ وہ خود کو اس قدر تہی دامن اور خالی محسوس کر رہی تھی کہ اب اسے لگتا تھا ان زہریلی سوچوں سے نجات کا محض ایک ذریعہ ہے، وہی چھوٹی سی شیشی جو رملہ کی نجات کا باعث بنی تھی۔ پھر اسی رملہ کا سیاہ نیلگوں لب والا چہرہ دیکھتی تو اسے رملہ کی باتیں یاد آتی۔ تیار ہونا چاہتی تو داؤدی اور اس جیسے نہ جانے کتنے کی حریص نگاہوں اپنے وجود سے لپٹی ہوئی محسوس ہوتی۔ اسے لگتا تھا زندگی میں کرنے کے لیے اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ حال دل سنانے کے لیے کوئی ایک ہمدرد اور غمگسار بھی نہیں۔ تب اسے آمنہ یاد آئی۔ آمنہ اس کی سنگی، اس کی بچپن کی سہیلی، جس سے وہ اپنا دکھ ہر خوشی کہتی تھی۔ کتنی قیمتی باتیں کرتی تھی آمنہ تم، سرد آہ بھر کر اس نے سوچا۔ میرا ذہن، میرا دل وہ کشکول تھا جس میں محض معمولی سکوں کی کھنک ہی گونجتی تھی۔ قیمتی پتھر نہیں رکھے جاتے۔ میں نے تمہارے اس خزانے کی حفاظت نہیں کی، دیکھو آج میں کس قدر تہی دامن ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہہ رہی تھی۔ ہر چند کہ آمنہ کا
سامنا کرنا بے حد مشکل کام تھا۔ وہ سوچتی تھی تم شرم سے پانی ہونے لگتی تھی، لیکن اس سے ملنے کی خواہش اس قدر شدید تھی کہ وہ ہر بات کو بھلا کر اس سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ آمنہ کا گھر بھی اسی گلی میں تھا جہاں اس کی گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر پیدل چلتی اس کے گھر تک پہنچی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ سوچتی ہوئی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جب ایک نوعمر لڑکے نے باہر سر نکال کر اسے چونکا دیا۔ جی، کس سے ملنا ہے باجی؟ وہ یہاں آمنہ رہتی ہے نا، مجھے ان سے ملنا ہے۔ آمنہ، اس نے حیرانی سے دہرایا۔ نہیں جی، یہاں تو آسیہ آپا رہتی ہیں، میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں۔ آسیہ؟ وہ پریشان ہو گئی۔ تب تلک ایک ادھیڑ عمر کی عورت دروازے پر آ چکی تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ یہاں آمنہ، میرا مطلب ہے انوار علی صاحب رہتے تھے۔ ہاں رہتے تھے، اس نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ان کو یہ مکان چھوڑے کافی دن ہوئے، ہم نے ان سے خرید لیا تھا۔ پھر اب وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ کیا اس بھری دنیا میں آمنہ بھی کہیں کھو گئی تھی؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ میرے پاس ان کا پتہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ بڑی مہربانی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس عورت کے دیے ہوئے پتے کے مطابق جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی جب مطلوبہ مکان کے سامنے روکی تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ ایک عمدہ طرز پر بنا ہوا ڈبل سٹوری مکان تھا۔ مکان کی حالت بہترین تھی، اس پر حال ہی میں رنگ و روغن کرایا ہوا لگتا تھا۔ اس نے بیل بجائی۔ دروازہ انوار علی کی بیٹی نے کھولا تھا۔ زینب اسے پہچان گئی۔ بیٹا، آپ کی امی گھر پر ہیں؟ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کون ہے کنزا؟ چند لمحوں میں ہی آمنہ دروازے پر تھی۔ زینب تم؟ خوشی سے آمنہ کی چیخ نکلی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں بغل گیر ہو گئی تھیں۔ سچ زینب، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہی ہو۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہارے گھر گئی تھی، لیکن ارے تم رو رہی ہو؟ آمنہ کو حیرت ہوئی۔ چلو اندر چل کر بیٹھتے ہیں، شاید گرمی سے گھبرا گئی ہو۔ وہ اسے اندر لے آئی۔ تم بیٹھو، میں کچھ ٹھنڈا لے کر آتی ہوں۔ وہ اے سی آن کر کے کمرے سے نکلی تھی۔ زینب نے آنسو صاف کیے اور کمرے کا جائزہ لیا۔ اسے بے تحاشا حیرت ہوئی تھی۔ آمنہ کے لائف سٹائل میں زبردست فرق آ چکا تھا۔ وہ غالباً آمنہ کا بیڈ روم تھا۔ اس کی سجاوٹ بڑی عمدہ طرز پر کی گئی تھی۔ فرنیچر بالکل نیا اور خاصا مہنگا معلوم ہوتا تھا۔ کمرے میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ ہر شے بے حد صاف ستھری اور مکینوں کے اعلیٰ ذوق کی نمائندگی کرتی تھی۔ یہ لو ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیو۔ چند لمحوں میں آمنہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ پھر ہم اطمینان سے باتیں کرتے ہیں۔ زینب نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ دبلی پتلی سانولی سی آمنہ ایک خوبصورت تندرست عورت کی سراپے میں ڈھل گئی تھی۔ اس کا جسم بھر گیا تھا اور رنگت بے حد صاف ہو گئی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کے پرنٹ کا ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور ہونٹوں پر ہلکے رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ کی کلائی میں سونے کی جڑواں کنگن تھے۔ بہت بدل گئی ہو آمنہ، وہ بے ساختہ بول گئی۔ اتنی خوبصورت ہو گئی ہو۔ وہ اپنی ازلی سادگی سے مسکرا دی۔ اچھا، مجھے تو تم ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت ہی لگ رہی ہو، لیکن تم کمزور ہو گئی ہو زینو۔ زینب نظریں چرا گئی۔ تمہارا گھر بھی بہت اچھا ہے۔ وہ بات بدل کر بولی۔ بہت اچھا سیٹ کیا ہے، اپنا خریدا ہے؟ ہاں زینب، آمنہ نے اطمینان کی گہری سانس بھری۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہم لوگوں پر، بڑا احسان ہے اس کا۔ انوار کی نوکری کا تو تمہیں پتہ تھا، گزارا تو اس میں بھی بہت ہو جاتا تھا، لیکن بہت کھینچ تان کر۔ پھر ایک دوست نے بزنس میں پیسہ ملانے کے لیے کہا، اس کے پاس تو جمع شدہ کچھ نہیں تھا۔ اماں نے ہم لوگوں پر احسان کیا، انہوں نے اپنا مکان بیچ کر سارا پیسہ ہمیں دے دیا۔ میں نے اپنا زیور بیچ دیا۔ یوں ہم نے بزنس میں روپیہ لگایا، خدا کا کرم ہوا، بزنس بہت اچھا چل نکلا، ہماری توقعات سے زیادہ آمنی ہوئی۔ یوں وہ پرانا گھر بیچ کر ہم یہاں چلے آئے۔ مہینہ ہوا اماں کا انتقال ہو گیا۔ بیچاری بہت بیمار رہنے لگی تھیں۔ وہ کہتی تھی آخری وقت میں نے ان کی جیسی خدمت کی ہے، اللہ مجھے اس کا اجر ضرور دے گا۔ شاید مجھے ان کی دعا لگی ہے، اللہ نے ہر نعمت سے نواز دیا ہے۔ ہاں آمنہ، تم ٹھیک کہتی ہو، تمہارے جیسے لوگوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اس نے سانس بھری۔ مجھ میں بھلا ایسی کیا بات ہے؟ وہ سادگی سے مسکرا دی۔ اتنے صبر والی، اتنے حوصلے والی، ہر حال میں خوش رہنے والی اور خوش نظر آنے والی۔ کاش آمنہ، کاش میں بھی تم جیسی بن سکتی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تم خود اتنی اچھی ہو زینب۔ آمنہ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں مجھ جیسے بننے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہر لحاظ سے تم مجھ سے زیادہ اچھی ہو۔
اور مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہو۔ احسن بھائی کی بے حد و حساب محبت ہے، اس کا تمہیں اب تک اندازہ نہیں ہوا۔ زینب سے مزید ضبط کرنا محال ہو گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آمنہ کے لیے یہ نہایت حیرت انگیز منظر تھا۔ وہ منہ کھولے ہونک بنی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ زینب، پھر اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں بمشکل کہا، سب خیریت ہے نا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو تم؟ احسن بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے آمنہ، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، سب تباہ ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ وہ گھر، وہ محبت، وہ خوشی، میں ہر شے سے محروم ہو گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے۔ آمنہ پتھر کا بت کی طرح ساکن بیٹھی اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ پھر اس نے آہوں، سسکیوں اور دبی دبی چیخوں کے درمیان ساری کہانی اسے کہہ سنائی، اپنا ہر گناہ خطا پوری ایمانداری اور دیانت داری سے تسلیم کی۔ میں پاگل ہو گئی تھی آمنہ، مجھے کچھ سمجھ نہ آتا تھا۔ دولت کی چمک نے جیسے میرے اعصاب پر حملہ کر کے مفلوج کر ڈالا تھا۔ سکون کی چنگھاڑ نے حصے سماعت سے محروم کر دیا تھا۔ میں اندھی بہری ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں اپنا نشیمن اجاڑ ڈالا۔ اب میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو میں نے چاہا، لیکن میرا دل، میرا چین، میرا سکون، اطمینان، یہ سب کچھ مجھ سے چھن گیا ہے۔ اس نے تو بچھڑتے سمے مجھے دعا دی تھی، لیکن اس کی دعا میرے لیے بد دعا بن گئی۔ میرا اپنا وجود میرے جرم کی سزا ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ آمنہ سے تعصب کی شدت کے سبب کچھ کہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ بس خاموش بیٹھی، جیسے کسی شدید صدمے کی کیفیت میں گھر کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس نے بلکتی ہوئی زینب کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ جو کچھ ہو گیا اس کی تلافی ممکن نہیں زینب، لیکن یہ بات بھی اچھی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا اور تم نے دل سے اپنی خطائیں تسلیم کی۔ اب تمہارے لیے محض یہی ایک راستہ ہے کہ اپنی اگلی زندگی کو پرسکون بنانے کی کوشش کرو۔ جو شخص تمہارا شوہر بن چکا ہے اس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی پیدا کر کے زندگی کو خوشگوار بناؤ، پچھلی باتوں کو فراموش کر ڈالو۔ بس یہی ایک راستہ ہے زینب۔ وہ آنسو پوچھ کر تلخی سے مسکرا دی۔ میں نے شادی نہیں کی آمنہ، خود کو بیچ ڈالا ہے۔ وہ میرا شوہر نہیں، میرا سوداگر ہے۔ اس نے جو پیسے مجھ پر لگایا ہے وہ میرے ذریعے ہی اس کی وصولیابی کا طریقہ جانتا ہے۔ اس نے میرا انتخاب بے حد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ وہ خود یہی کہتا ہے، نہ جانے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کیا ہوا تھا۔ آخر میں وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی تھی۔ پھر آمنہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے کیا سوچا ہے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں؟ کیا یوں ہی اس شخص کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہو گی؟ اگر وہ واقعی غلط آدمی ہے تو وہ تمہیں مزید غلط طریقوں سے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں زہر کھا لوں گی آمنہ، وہ جذباتیت سے پھولی۔ پھر یکایک وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں رملہ کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ اس اذیت ناک موت کا انتخاب کچھ آسان کام نہ تھا۔ فارحہ کہتی ہے، کچھ دیر کے بعد وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگی، مجھے میر سکندر علی سے طلاق لے لینی چاہیے، پھر میں دوبارہ احسن سے شادی کر سکتی ہوں۔ آمنہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، لیکن احسن بھائی، کیا وہ راضی ہو جائیں گے؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر سر جھکا لیا۔ وہ ایک مرتبہ مجھے ملیں تو میں ان کے قدموں میں سر رکھ کر اتنا روؤں آمنہ کہ میرے سارے گناہ، میری تمام خطائیں میرے آنسوں میں بہہ جائیں۔ وہ بس اتنا کہہ دیں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، پھر اس کے بعد خواہ وہ مجھے ٹھوکر مار کر گزر جائیں، مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ بس یہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے آمنہ، لیکن میں انہیں کہاں ڈھونڈوں؟ وہ بھلا کہاں جا سکتے ہیں؟ جیسا کہ تم بتا رہی ہو انہوں نے جس حالات میں تمہیں چھوڑا ہے، ان حالات میں کہیں بہت دور جانا ان کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی آپا کے پاس ہی گئے ہوں گے۔ وہ وہاں نہیں ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ فرخندہ آپا کا کہنا ہے وہ یہ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور کہاں گئے ہیں ان کو بھی علم نہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے تم سے غلط بیانی کی ہو۔ آمنہ سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ یقیناً احسن بھائی کے متعلق جانتی ہوں گی۔ اگر ایسا ہے بھی تو میں کیا کر سکتی ہوں آمنہ؟ وہ بے بسی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو میں کچھ کوشش کروں۔ زینب چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ میں انوار سے کہتی ہوں وہ جا کر احسن بھائی کے متعلق استفسار کریں، ان کا کوئی پرانا دوست بن کر، ہو سکتا ہے فرخندہ آپا احسن کا پتہ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ زینب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ آمنہ، اس نے آمنہ کے ہاتھ تھام لیے۔ خدا کے لیے آمنہ، اگر ایسا ممکن ہو جائے تو میں تمہارا یہ احسان عمر بھر نہ بھولوں گی۔ پلیز آمنہ، مجھے ایک مرتبہ ان سے ملنا ہے، بس ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد خواہ کچھ ہو۔
میں کوشش کرتی ہوں، لیکن زینب اگر تم واقعی صدقے دل سے احسن بھائی سے معافی مانگنا چاہتی ہو اور دوبارہ ان کی زندگی میں شامل ہونے کی خواہش مند بھی ہو تو پہلے تمہیں میر سکندر علی سے بات کرنی ہوگی۔ کیا وہ تمہیں طلاق دینے پر آمادہ ہو جائے گا؟ راضی بخوشی؟ زینب کی خوشی سے چمکتی نگاہیں مان پڑ گئیں، اس کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ میں تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا، تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے۔ میں احسن ایاز نہیں، میر سکندر علی ہوں۔ اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے ایک مرتبہ، پھر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سرسرانے لگا۔ پھر احسن بھائی کو ڈھونڈنے سے کیا ملے گا تمہیں؟ آمنہ افسوس سے بولی۔ نہیں نہیں، اس نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ میں ہر حال میں احسن سے ملنا چاہتی ہوں، میں ہر حال میں میر سکندر علی کی قید سے آزادی چاہتی ہوں۔ پھر میر سکندر علی سے بات کرو کھل کر، آمنہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ اسے کہو کہ دنیا میں رنگین چڑیوں کی کمی نہیں، اسے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے بہت سی دوسری مل جائیں گی جو بخوشی یہ سب کچھ کرنے پر تیار ہوں گی۔ اس سے کہو وہ تمہیں آزاد کر دے، ورنہ تم کوئی غلط قدم اٹھا لو گی۔ اس سے ڈرنے کے بجائے اسے ڈرانے کی کوشش کرو زینب، ایسے لوگ اندر سے بہت بزدل ہوتے ہیں۔ وہ ہولے ہولے اسے سمجھا رہی تھی۔ زینب کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں کھوتی جا رہی تھیں۔ مجھے آپ سے ایک بے حد ضروری بات کرنی ہے، اگلی شام کو وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ لگتا ہے بات کچھ خاص ہے۔ وہ مسکرایا۔ تمہارے لہجے میں بڑا خاص پن ہے ڈارلنگ۔ جی ہاں، میرے لیے تو فی الحال اس بات سے زیادہ خاص اور کوئی بات نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اپنا کپ اس نے پرچ میں رکھ کر ٹرالی میں ٹکا دیا۔ اس رنگ میں تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے یکایک بات کا رخ پلٹ دیا۔ بہت شائن کر رہی ہو۔ زینب جزبز ہو کر رہ گئی۔ اس نے شیشوں کی کڑھائی سے مزین کاٹن کا سی گرین کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ کچھ دیر قبل اس نے شاور لیا تھا۔ کھلے بال اس کے نازک وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ میک اپ سے قطعی مبرہ تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس لباس میں وہ واقعی بے حد حسین نظر آتی تھی۔ یہ لباس شہر کے مہنگے ترین بوتیک سے اس نے شادی کے وقت بڑے چاؤ سے خریدا تھا۔ تم بے حد حسین لگ رہی ہو زینب خاتون، شام کو اس روشنی میں تمہاری شربتی آنکھیں ہیرے کی کنی کی مانند دمک رہی ہیں۔ وہ غالباً شرارت کے موڈ میں تھا۔ زینب پہلو بدل کر رہ گئی۔ یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ نہ جانے کب سے لفظوں کو جوڑ جڑ کر اس نے وہ بات کہنے کی ہمت خود میں مجمع کی تھی۔ وہ بار بار اسے ادھر ادھر بھٹکا رہا تھا۔ نہیں، وہ ہنسا۔ میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ کل ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، ہم یعنی میں اور تم۔ 3:30 بجے کی فلائٹ ہے۔ 3-4 دن وہاں سکون اور اطمینان سے گزاریں گے۔ تم فریش ہو جاؤ گی۔ میں بھی کچھ عرصے سے مسلسل کام کر کر کے تھک گیا ہوں، کچھ ریسٹ چاہتا ہوں۔ وہاں تمہیں بھرپور وقت دوں گا، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ وہ اپنی پلاننگ بتا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ جو بات وہ کہنا چاہتی تھی شاید اس کے لیے اب وہ وقت مناسب نہ تھا۔ وہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھا۔ تم اپنی تیاری رکھنا، ملبوسات بہترین قسم کے ہونے چاہیے، وہاں ہمیں کئی دعوتوں میں شرکت کرنی ہوگی۔ آپ تو اپنی بزنس میٹنگ میں جا رہے ہیں نا؟ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ پھر بھلا میں ساتھ جا کر کیا کروں گی؟ او ڈارلنگ، یو ڈونٹ وری، صرف ایک صبح مجھے میٹنگ کے لیے درکار ہے، باقی سارا وقت تمہارے لیے وقف ہوگا۔ تم گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، جو چاہو خریدنا۔ اگلے دن شام کو وہ اسلام آباد کی بہترین ہوٹل کے سوئٹ میں موجود تھے۔ شاور لے کر فریش ہو جاؤ اور ڈارلنگ ہم کچھ دیر بعد نکلیں گے، تمہیں ایک اہم شخصیت سے ملوانا ہے۔ وہ اپنا سوٹ کیس کھولے مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب سے احساس نے آ لیا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسی شخصیت؟ ہمارے لیے بہت بے حد اہم۔ اب وہ اپنا سگار سلگا رہا تھا۔ ذوالفقار جنجوا بہت اہم عہدے پر فائز ہیں، اس سے تمہیں بے حد سوچ سمجھ کر ملنا ہوگا۔ مجھے، اس نے تنفس تیز ہو گئے۔ سکندر علی کا سارا گیم یکایک اس کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ اسے یہاں کیوں لایا تھا؟ وہ اس قدر پرجوش اور خوش کیوں نظر آتا تھا؟ وہ اس پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا؟ ساری بات لمحہ بھر میں اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بچ گئیں۔ اس نے دانت پر دانت جما کر اس کا جی چاہا وہ کمرے میں موجود ہر چیز اٹھا کر سکندر علی کے سر پر دے مارے، اسے غلیظ ترین گالیاں دے، چیخ چیخ کر پورے ہوٹل کو اپنے سر پر اٹھا لے۔ تم سن رہی ہو نا؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہیں اس شخص پر خاص توجہ کرنی ہے، اسے ہر حال میں اپنی ذات،
اپنے وجود کا احساس دلانا ہے۔ یوں بھی وہ خاصا دل پھینک واقع ہوا ہے، اسے رام کرنے میں تمہیں زیادہ دقت نہیں پیش آئے گی۔ ایک آج شام اس کے ساتھ گزار لو تو میرا بہت کام ہو جائے گا۔ سمجھ بھی رہی ہو؟ بہت اچھی طرح سکندر صاحب۔ وہ دیوار کو گھورتی رہی۔ گڈ، تم سمجھدار ہوتی جا رہی ہو ڈارلنگ، تم جانتی نہیں ہمیں اس کام سے کتنا فائدہ ہوگا۔ وہ خوش ہو گیا۔ آپ محض اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں، وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ میرے فائدے کی بات بھول رہے ہیں؟ وہ چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ زینب اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے سامنے پہنچ گئی۔ مجھے یقین ہے سکندر صاحب، جس قدر آپ نے مجھ پر خرچ کیا ہے اس سے دگنا تگنا منافع آپ اپنی پچھلی ڈیل سے حاصل کر چکے۔ اب اس ڈیل سے جو کچھ آپ کو ملے گا اس کے عوض مجھے آپ سے کچھ چاہیے۔ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ آزادی۔ مجھے طلاق چاہیے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی۔ واٹ؟ وہ اچنبے سے اسے دیکھنے لگا۔ تم بھول رہی ہو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس بات کو بھول جاؤ زینب کہ اب ہم کبھی الگ ہوں گے۔ تو پھر آپ بھی بھول جائیے کہ آپ کو ذوالفقار جنجوا نامی کسی شخص سے کچھ کام نکلوانے ہیں، اور اس کے بعد آئندہ بھی کبھی میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ میں آپ کا سدھایا ہوا کوئی جانور بننے پر تیار نہیں جس کا تماشا دکھا کر آپ لوگوں سے رقم بٹوریں۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ چند لمحوں کے لیے سکندر علی کے چہرے کی تمام رگیں تن گئیں، آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں۔ کچھ دیر تک وہ اسے گھورتا رہا، پھر یکایک اس نے خود میں تبدیلی پیدا کی اور نارمل ہو گیا۔ دیکھو زینب، اس نے زینب کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پرے کر لیا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب بے حد رسانیت سے بولا تھا۔ یہ کوئی خراب کام نہیں ہے۔ ہائی سوسائٹی میں عورتیں اسی طرح اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی ہیں۔ بھاڑ میں جائیں آپ کی سوسائٹی، اور بھاڑ میں جائیں ایسے شوہر جو اپنی بیویوں کو طوائف بننے پر مجبور کریں۔ یاد رکھیں سکندر، میں بظاہر کتنی ہی دبو اور بزدل نظر آؤں، لیکن گناہ کی زندگی مجھے منظور نہیں۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں رملہ کی طرح زہر کھا کر جان دے دوں گی، مگر ریلیکس ریلیکس ڈارلنگ ریلیکس۔ وہ ایک مرتبہ پھر وہی میر سکندر علی بن چکا تھا جو نرم لہجے میں اپنا ہر کام نکالنے کا گر جانتا تھا، لیکن زینب اب اس کی تمام داؤ پیچ جان چکی تھی۔ اس قدر جذباتیت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا۔ تمہیں یہ کام پسند نہیں ہے، تم یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، آئندہ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن اس مرتبہ میرا ساتھ دو، آخر ہم اتنی دور سے۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ یہی کام کرنے آئے ہیں؟ زینب اس کا ادھورا فکرہ مکمل کر کے طنز سے ہنس دی۔ بہت خوب سکندر صاحب، بہت خوب۔ آپ واقعی شطرنج کے بہت اچھے کھلاڑی ہوں گے، لیکن اس مرتبہ میں کسی مہرے کی طرح استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ کام اسی شرط پر کروں گی کہ اس کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ مجھ پر جو کچھ آپ نے لگایا وہ آپ منافع کے ساتھ کما چکے، اب آپ کسی نئی چڑیا کو تلاش کریں۔ اس دنیا میں حریص مردوں کی کمی نہیں، تو حسین چہرے بھی قدم قدم پر ملتے ہیں۔ آپ کے مطلب کی بہت سی عورتیں آپ کو دستیاب ہوں گی جو راضی بخوشی آپ کی پسند کی بیوی بننے پر تیار ہوں گی۔ سکندر علی چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، مجھے منظور ہے، اگر تمہاری زلفوں کا اسیر ہو کر ذوالفقار جنجوا میرا کام کر دیتا ہے تو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ زینب نے گہری سانس بھری تھی۔ اندر آتی فرخندہ آپا کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سفری بیگ تھا، ان کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ پاس آ کر انہوں نے اس کا چہرہ تھام کر اس کے پیشانی پر پھونک ماری۔ خدا تمہارے حامی و ناصر ہو، خدا تمہیں کامیاب کرے۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ آپ کی محبت ہے آپا جس نے جیتا رکھا ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ورنہ کیا ہے میرے پاس؟ نا امید نہیں ہوتے بیٹا، زندگی چند سالوں کا نام نہیں ہے، جو گزر گئی تو زندگی تمام ہوئی۔ خدا تمہیں میری عمر بھی لگائے، ابھی تو تم نے بہت جینا ہے، بہت سی محبتیں دیکھنی ہیں، بہت سی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ کب تک لوٹو گے؟ بس چند دنوں میں، وہ بولا۔ انٹرویو دے کر اگلے دن کی ٹرین پکڑوں گا۔ اسلام آباد میں نے تمہیں جو پتہ دیا ہے وہ میرے ماموزاد بھائی کا ہے۔ انٹرویو تو تمہارا کسی بڑے ہوٹل میں ہوگا نا، لیکن ٹھہرنا تمہیں میرے بھائی کے گھر ہی ہے۔ ہوٹلوں کی خاک مت چھانتے پھرنا۔
گھر کا آرام کسی جگہ نہیں ملتا، میں ان لوگوں کو فون کر دوں گی، تم اطمینان سے جانا، بڑے محبت والے لوگ ہیں۔ اس نے محض اسبات میں سر ہلایا۔ میں خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کروں گی یہ نوکری تمہیں مل جائے، بس پھر اس کے بعد میں تمہاری شادی کروں گی۔ یاد ہے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب تم وہی کرو گے جو میں تم سے کہوں گی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا، لیکن میرا یقین کیجئے میں فی الوقت ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار نہیں۔ مجھے سنبھلنے کا موقع تو دیں۔ فی الوقت میں کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا، پھر کسی کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو؟ صوفیہ کے متعلق تم اچھی طرح جانتے ہو احسن، ہر حال میں ساتھ دینے والی، ہر صورت نباہ کرنے والی۔ جب وہ تمہاری شادی کے بعد خاموشی سے اتنے سال بیراگی بن کر گزار سکتی ہے تو تمہارے ساتھ رہنا تو اس کی سب سے بڑی خوشی ٹھہری۔ وہ تم سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کرے گی۔ ابھی اس کے جذبات کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے آپا، وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن شادی کے بعد اس کی ناخوشی اداسی کی ذمہ دار میں ٹھہروں گا، خواہ وہ مجھ سے شکوہ کرے یا نہ کرے۔ میں جانتا ہوں وہ مجھے چاہتی ہے، لیکن کسی کو چاہنا اور بات ہے اور شادی کے بعد اسی محبوب کی بے رخی اور بے توجہی برداشت کرنا دوسری بات۔ وہ ہرٹ ہوگی ہر صورت۔ کیا وہ تمہارا یہ مسلسل انکار اسے ہرٹ نہیں کرے گا؟ پلیز آپا، وہ عاجزی سے بولا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس موضوع کو پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ میں ذہنی طور پر ڈسٹرب رہا تو انٹرویو بھی صحیح طور سے نہیں دے پاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی تھیں، جیسے تمہاری خوشی۔ لکڑی کی ٹانگ اور پتھر جیسے جذبات والا شوہر کیا کسی لڑکی کو کوئی خوشی دے سکتا ہے؟ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ لڑکیاں تو نہ جانے کیا کچھ چاہتی ہیں۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ ہر لڑکی کا آپا کچھ کہتے کہتے یکلخت خاموش ہو گئیں۔ اچھا آپا، خدا حافظ۔ وہ بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خدا کے امان میں سونپا۔ ان کے لب ہلے تھے۔ ہوٹل کے وسیع و عریض سرسبز لان میں وہ ذوالفقار جنجوا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جارجٹ کے ہلکے پیازی رنگ کے لباس میں اس کی اپنی رنگت سنہری ہو رہی تھی۔ لامبے بال اس نے اچھی طرح سنوار کر کھلے چھوڑے ہوئے تھے، کانوں میں ہیرے کے آویزے دمک رہے تھے۔ اس نے ہلکا مگر بہترین تاثر دینے والا میک اپ کیا ہوا تھا۔ آپ یقیناً متاثر کرنے کا فن جانتی ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ آپ جیسی خواتین کے قصے تو تاریخ میں ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ مبہم انداز میں مسکرائی، حالانکہ وہ اس کا مطلب بخوبی سمجھ رہی تھی۔ تاریخ میں ایسی حسین عورتوں کے تذکرے ہیں جو حکومتوں کے تختے پلٹ دیتی تھیں۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک وجیح شخص تھا، اس کے انداز بڑے شائستہ تھے۔ یہ زینب کی اس سے تیسری ملاقات تھی اور وہ اس کا مدہ بھی سمجھ چکا تھا، لیکن اب تک اس نے کوئی نا شائستہ بات یا نازیبا حرکت نہ کی تھی۔ زینب اس کی بات پر دلکشی سے مسکرا کر رہ گئی۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارا کام ہو جائے گا؟ وہ بڑے ناز سے پوچھنے لگی۔ اسے پورا یقین تھا ذوالفقار جنجوا پوری طرح سے اس کا اسیر ہو چکا تھا، وہ اسے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کا کام ہو جائے گا حسین خاتون، لیکن ہمارا بھی تو کچھ بھلا ہونا چاہیے۔ آپ کو خبر ہے یہ کروڑوں کا معاملہ ہے۔ وہ سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ محض ایک رات آپ کے نرم زلفوں تلے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ زینب کا سانس لمحے بھر کے لیے رک گیا تھا۔ وہ جانتی تھی ایسی کسی بھی ڈیل کے دوران یہ لمحہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ بات جاننا اور بات تھی، یہ مطالبہ سننا اور اس کا جواب دینا اور بات۔ وہ سن ہو کر بیٹھی رہ گئی۔ کہیے کیا خیال ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے پسینے آنے لگے۔ میں ایک عزت دار شادی شدہ عورت ہوں۔ ذوالفقار کے لبوں پر بڑی شریر مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ زینب کٹ کر رہ گئی۔ آپ یوں ہی عزت دار اور شادی شدہ رہیں گی؟ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ کل صبح میں بڑی عزت سے بسط احترام آپ کو آپ کے شوہر کو ہینڈ اوور کروں گا، اور آپ اتنا پریشان نظر آ رہی ہیں جیسے یہ کوئی بہت انوکھی بات ہے۔ جو مطالبہ آپ کر رہی ہیں یہ تو اس کا بہت معمولی سا ایوازانہ ہے، اور عزیز من اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ آپ کو تو کافی تجربہ ہوگا۔ وہ دوسری سگریٹ سلگانے لگا۔ زینب کو اندازہ ہو جس قدر شائستہ باہر سے نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی کرہ اور بدصورت تھا۔ بے حد عیاری سے وہ اسے ایک ایسے دوراہے پر لے آیا تھا جس کی ایک طرف کنواں تھا اور دوسری جانب کھائی۔
اسے انکار کرنے کا رسک وہ کسی صورت نہیں لے سکتی تھی۔ میر سکندر علی کے ساتھ اس کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی روح سے وہ ہر صورت یہ کام کرنے کی پابند تھی۔ اس کی رہائی کا پروانہ اسی شخص کے ہاتھ میں تھا جس کے مطالبے نے اس کے سر پر آسمان لا گرایا تھا۔ کیا سوچنے لگی آپ؟ وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے تو آپ کے حکم پر اسی لمحے سر تسلیم خم کر لیا، اور آپ ہماری ذرا سی خوشی کے لیے اتنا سوچ رہی ہیں؟ زینب کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ اس کا وجود بگولوں کی زد میں تھا، آگ کا ایک سمندر تھا جس کی دوسری جانب اس کی آزادی تھی، اور اگر میں اس انکار کر دیتی ہوں تو سکندر علی کبھی آزاد نہیں کرے گا، اور پھر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مجھے ایسے ہی کسی مطالبے پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اگر زہر کا پیالہ پینا ہی ہے تو کل کا انتظار کیوں کروں؟ آج کیوں نہ جان سے گزر جاؤں؟ اس کے اندر شور مچاتا جوار بھاٹا بیٹھنے لگا۔ کچھ کہیے عزیز من، وہ سراپا سوال بنا بیٹھا تھا۔ مجھے منظور ہے، اس نے تھوک نگلا تھا۔